السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بیٹا میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی، کل والا لیسن تو یقیناً آپ نے یاد کر لیا ہوگا اچھے طریقے سے۔ آج بیٹا ہمارا ٹاپک ہے صوفیاء کرام۔ صوفیاء کرام رحمہ اللہ تعالی علیہم، ان میں سب سے پہلی جو شخصیت ہیں وہ حضرت سید عبداللطیف کاظمی رحمہ اللہ تعالی المعروف امام بری، خشکی کے امام۔ تو یہ صوفیاء کرام اعلیٰ اخلاق و صفات اور کردار کی حامل ہوتے ہیں، تزکیہ نفس کرنے والے ہوتے ہیں، پیام امن اور محبت کا پیغام دینے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر طرح کی خدمات سر انجام دینے والے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ان کی پیدائش ہے۔ حضرت سید عبداللطیف امام بری کاظمی رحمہ اللہ 1617 عیسوی اور 1026 ہجری میں ضلع چکوال کے علاقے چولی کرسال میں پیدا ہوئے۔ والد اور والدہ کا نام، آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید سخی محمود بادشاہ کاظمی رحمہ اللہ، اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ غلام فاطمہ کاظمی رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ برگزیدہ ولی، آپ رحمہ اللہ کے والد گرامی بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ولی تھے، نیک انسان تھے۔ ابتدائی تعلیم، حضرت امام بری سرکار رحمہ اللہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ علوم اسلامی، یعنی کہ یہ ان کے والد گرامی کے علوم اسلامی ہیں۔ آپ رحمہ اللہ کے والد نے فقہ، حدیث اور دیگر علوم اسلامی کی تعلیم نجف اشرف عراق سے حاصل کی۔ یہ ایک مدرسے کا نام ہے۔ فارغ التحصیل، یعنی کہ مکمل تعلیم سے فارغ ہو جانا۔ سید محمود بادشاہ رحمہ اللہ تعالی جو نجف اشرف سے فارغ التحصیل تھے، جو ہے وہ وہاں سے ہی جو ہے انہوں نے تعلیم اپنی مکمل کی۔ پھر تعلیم و تربیت، انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ لقب، آپ رحمہ اللہ تعالی بری امام البر یعنی خشکی کے امام کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ تبلیغی دورہ، حضرت سید عبداللطیف کاظمی قادری رحمہ اللہ نے بہت سے علاقوں کا تبلیغی دورہ کیا، جن میں کشمیر، بدخشاں، بخارا، مشہد، بغداد اور دمشق شامل ہیں۔ بیت اللہ کی زیارت، آپ حج کی غرض سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ گئے اور تقریباً 25 سال کی عمر میں واپس تشریف لائے۔ اسلام کی شمع، حضرت سید عبداللطیف کاظمی قادری رحمہ اللہ نے نورپور شاہ میں قیام کے دوران میں اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے لاتعداد ہندوؤں کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن کی۔ وفات، حضرت شاہ عبداللطیف رحمہ اللہ کا وصال 1117 ہجری بمطابق 1706 عیسوی میں نورپور شاہ اسلام آباد میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ تھے سید عبداللطیف کاظمی رحمہ اللہ تعالی۔ جی، دوسرے جو ہے وہ ہمارے امام ہیں حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ تعالی۔ سب سے پہلے ان کا نام و لقب، آپ رحمہ اللہ کا نام عبدالرحمن اور لقب جامی ہے۔ والد کا نام، آپ رحمہ اللہ کے والد کا اسم گرامی مولانا نظام الدین رحمہ اللہ علیہ ہے۔ پیدائش، مولانا جامی رحمہ اللہ تعالی علیہ 23 شعبان 1817 ہجری بمطابق 1414 عیسوی کو ہرات، افغانستان میں پیدا ہوئے۔ قبول اسلام، آپ رحمہ اللہ تعالی خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئی، یعنی کہ وہاں پر قبول اسلام کیا۔ اوصاف، مولانا جامی رحمہ اللہ تعالی ذوق لطیف سے مالا مال تھے، آپ کے دل میں عشق حقیقی سمایا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت، مولانا جامی رحمہ اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بہت زیادہ عقیدت و محبت تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعتیہ کلام بھی لکھا۔ ان کی فارسی میں معروف نعت کا شعر ہے، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، یہ فارسی کے اندر شعر ہے، نسیمہ جانب بطحا گزر کن،
زا احوالم محمد را خبر کن۔ ترجمہ: اے باد نسیم، اے صبح کی ٹھنڈی ہوا، جب تیرا شہر بطحا سے گزر ہو، میرے احوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کرنا۔ پھر ان کے اوصاف ہے، وہ اوپر والے اوصاف بھی نیچے ہی آپ نے ایڈ کر لینے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ صحیح معنوں میں تواضع اور عجز و انکسار کے حامل انسان تھے۔ ترک ریاکاری نہیں دکھاتے تھے، کسی کو دکھلاوا کرنا، ریا کا مطلب ہے دکھلاوا کرنا، وہ نہیں تھا ان کے اندر۔ نفس کشی اور خلوص جیسی جو ہے وہ خوبیاں آپ کے رحمہ اللہ کے قول و فعل سے نمایاں تھی۔ احکام شریعت کے سخت پابند تھے اور اپنے پیروکاروں کو بھی اس کی تبلیغ کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو مانیے اور اس کی جو ہے وہ پیروی کیجیے۔ مولانا جامی رحمہ اللہ تعالی علیہ مظلوموں کے مددگار تھے۔ اگر کسی محتاج کو پاتے تو خفیہ طور پر اس کی مدد کرتے۔ دینی تعلیم: قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جن علوم کا جاننا ضروری ہے ان میں علم النحو سر فہرست ہے۔ یہ گرامر کی کتاب ہوتی ہے اور اس کے اندر عربی کی لغت بتائی گئی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے وہ عربی کا یہ ورڈ ہے، اس کا کیا معنی بنے گا، یہ گرامر کی روح سے کیا بنے گا، یہ ماضی مستقبل بنے گا، یہ کیا بن رہا، ماضی استمراری بن رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ اس علم النحو کے اندر ہوتی ہیں۔ تو ان کو پھر امام مولانا جامی رحمہ اللہ کو علم النحو کا امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ جیسے اردو کو سمجھنے کے لیے ہم گرامر کو استعمال کرتے ہیں، انگلش کو سمجھنے کے لیے ہم گرامر کا استعمال کرتے ہیں، اس طرح عربی کو سمجھنے کے لیے علم النحو ایک گرامر کی کتاب ہے، اس کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ علم النحو میں شرح ملا جامی آپ رحمہ اللہ کی مشہور تصنیف ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ دینی خدمات: مولانا جامی رحمہ اللہ نے مختلف شہروں میں مساجد، مدارس و خانقاہیں تعمیر کی اور ان کا انتظام چلانے کے لیے بہت سی املاک بھی وقف کیں۔ خوش آمدید سے نفرت: آپ رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں اور بالخصوص بادشاہوں کی خوش آمد و چاپلوسی سے متنفر تھے، بلکہ انہیں ہمیشہ نیکی پر کاربند رہنے کے لیے خط لکھا کرتے تھے۔ بادشاہ کو خط: چنانچہ خط میں بادشاہ وقت جو تھا اس وقت کا، اس کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں کہ اے بادشاہ، تو جس تاج و تخت کا دل دادا ہے وہ ناپائیدار ہے، یہ زندگی فنا ہونے والی ہے، نہ یہ زمانہ رہے گا نہ یہ زمین، جہاں تک ہو سکے دنیا میں نیکی کر لے کیونکہ یہی کام آنے والی ہے۔ وفات: مولانا جامی رحمہ اللہ نے اس دنیا میں 81 برس گزار کے 18 محرم الحرام 898 ہجری بمطابق 14 نومبر 1492 عیسوی کو جمعے کے دن وفات پائی۔ آپ کا مزار: آپ رحمہ اللہ کا مزار ہرات افغانستان میں ہے۔ تو یہ تھے بیٹا ہمارے آج کا لیسن، آج کے دونوں جو ہے وہ شخصیات جن کو ہم نے اچھے طریقے سے ریڈ کیا ہے، میں نے ہیڈنگ بنوا دی ہے۔ آپ اس طرح ہیڈنگ بنا کر اچھے طریقے سے ان دونوں شخصیات کو اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔